سجدوں سے عشق و محبت بڑھانے کو دل چاہتا ہے، وہ جنت کی کیاری میں سجدوں سے عشق و محبت بڑھانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ جس نے فقیری کو ترجیح دے کر غریبوں کو تسکین کا سامان دیا ہے، اسی کی غلامی میں یہ جان لٹا کر، اسی کی غلامی میں یہ جان لٹا کر مقدر بنانے کو دل پیاسب بجھانے کو دل چاہتا ہے۔ گناہوں سے بوجھل ہے یہ عبد ناصح، ہے دامن میں بس اشک ہائے ندامت، درودوں کو ان آنسوؤں سے سجا کر، درودوں کو ان آنسوؤں سے سجا کر انہیں منہ دکھانے کو دل چاہتا ہے۔ تصور میں ہوں تو یہ طیبہ رواں میں کہ پیاسب بجھانے کو دل چاہتا ہے۔ وعلى آلہ واصحابہ، اما بعد۔ رونق اسٹیج، حضرات علماء کرام و سامعین باتمکین، آج ہم جس عظیم الشان اجلاس میں اکٹھا ہوئے ہیں وہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر کا 81واں جلسہ ہے۔ مدرسہ بیت العلوم کے جلسے کی ایک لمبی تاریخ ہے جو نہایت روشن اور بے حد درخشاں ہے۔ ماضی قریب میں اس کے بارونق اسٹیج پر امت کے معروف علماء کرام اور بزرگان دین جلوہ افروز ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے اس اجلاس سے باطل افکار و نظریات کی بے شکنی کے ساتھ دلوں میں ایمان و یقین کا چراغ روشن کرنے کی لازم حق میں جا کر ہو گئے حق سے قریب، بارگاہ حق میں جا کر ہو گئے رب سے قریب، حق تعالیٰ ان کو دے فردوس میں اعلیٰ مقام، حق تعالیٰ ان کو دے فردوس میں اعلیٰ مقام، ہے دعا دل سے ہماری دل سے رب الانام۔ یہ مقطع ہے عمر کا کی ہوئی 100 سال کی 6 سال کم، ایک آنکھ غائب، سمجھے؟ اللہ نے کوئی نبی ایسا پیدا ہی نہیں کیا، کسی نبی کی شکل صورت کیا ہے جو مخلوق سے کرتا ہے۔ بیکار آ رہا ہے، کیمرہ میں فوٹو آنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پاگل ہو گیا ہونے کے لیے بیٹا اصلے کل کیمرہ میں قید ہو جائے گا۔ انگریزی میں اوپر وہی ہے، ارے ادھر کر، ادھر چہرہ اس کا آپ نہیں بیٹھے اسٹیٹ میں، ارے ایک مرتبہ یہ ہے چھوٹا کر، آپ کہیں بیٹھے؟ جہاز میں سفر کر رہے تھے، اب تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے، میں بھی چل رہا ہوں۔ پہلے ہوتا یہ تھا، اب بھی خطرات ہوتے ہیں لیکن اب اتنے نہیں ہوتے، اب ٹیکنالوجی تو بات کہاں سے آتی ہے؟ دل کو ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے۔ کیسے ہم اپنے دل کو ٹھیک کرتے ہیں؟ دل کے اوپر کیسے کام کرنا ہے؟ دل کو کیسے اس بات پر راضی کیا جائے گا کہ ہماری زندگی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے یہ بھی
समझ लीजिए कहीं दुनिया की तरतीब नहीं है, बस मकसूद ही को के ऊपर समझते हैं कि आपने इसको मकसूद बनाया है या नहीं बनाया है। अगर दुनिया को मकसूद बना दिया भटक जाएगा, आखिरत को मकसूद बना के रखा कामयाब हो जाएगा। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वर अल्लाह मरकदहू के जवासाल फरजंद हज़रत अक़दस मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह साहब फूलपुरी दामत बरकातहू की निज़ामत में एक दारुल उलूम बन चुका है। अल्लाह ताला हज़रत ममदूह को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम व दायम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत सभा की मोहब्बत होती है, मैं ऐसे ही उड़ा दूंगी। ऐसे ही बाल बच्चों के पढ़ के जमाने में अपना खाना का विश्वास है, बाल बच्चों की परवरिश किस तरह हो, बाप और भाई बहुत दिन तक नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि बेवा औरतों का निकाह कर दिया जाए। मौलाना इस्माइल शहीद वगैरह ने तहरीक चलाई थी निकाह देवगा की। पहले जमाने में ये दस्तूर था, औरत अगर मर जाती थी तो उसकी शादी का काम मधुर समझते थे। जिन्होंने मदरसों की बुनियादें रखी, जिन्होंने उलमाए हक में अजीम दौलत और अल्लाह की नेमत हमें दिया, हमें उस से मोहब्बत है। और मैं ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के नेक बंदे और सालिह औलिया और उलमाए हक की खूबियां हमारे लिए बादशाहों की ताज से बेहतर कल भी थी और आज भी है। लेकिन कुछ हमको नहीं काम जिगर और किसी से काफी है बस की निस्बत सुल्तान 1930 ईस्वी में वजूद में आया। इसका नाम हकीमुल उम्मत हज़रत अक़दस मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने बैतुल उलूम तजवीज़ फरमाया, जो आज आरिफ बिल्लाह शेखुल मशाइख पीर तरीक़त मुहसिनुल उम्मत हज़रत अक़दस मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वर अल्लाह मरकदहू के जवासाल फरजंद हज़रत अक़दस मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह साहब फूलपुरी दामत बरकातहू की निज़ामत में एक दारुल उलूम बन चुका है। अल्लाह ताला हज़रत ममदूह को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम व दायम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह साहब फूलपुरी सिर्फ मदरसे के नाज़िम आला ही नहीं बल्कि मुहसिनुल उम्मत अलैहिर्रहमा के सच्चे रूहानी जानशीन हैं। खानकाह का नज़्म इंतज़ाम मुरीदीन की इस्लाह व तरबियत के अहम फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मरकज़ी खानकाह शाह जिसमें साइंस पढ़ने वाले तलबा तजर्बा भी करते हैं। इस वक्त शोबे प्राइमरी और सुफ़तुस सालिहात में असातिज़ा व मुलाज़िमीन की तादाद 106 है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा का शोबे प्राइमरी पूरे ज़िला बल्कि दूसरे अज़ला में भी मदरसा की मज़ीद नेकनामी का सबब बना हुआ है। नंबर 2, सुफ़तुस सालिहात का बाकायदा क़याम। मदरसा में तालीम निस्वा का क़याम हज़रत मुहसिनुल उम्मत के मंसूबों में था। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात ही में उसका नाम और खाका तैयार कर दिया था। 2019 ईस्वी में हज़रत मुहसिनुल उम्मत रहिमहुल्लाह के जानशीन पीर तरीक़त आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह फूलपुरी दामत बरकातहू नाज़िम आला मदरसा हाज़ा, जिनको कुदरत की तरफ से मुहसिनुल उम्मत अलैहिर्रहमा के मंसूबों की तकमील के लिए खुसूसी ज़ौक़ अता हुआ है, उन्होंने इस खाके में रंग भरा और मुहसिनुल उम्मत की उस आरज़ू की तकमील फरमाई और दर्जा पंजुम तक बच्चियों के लिए हज़रत मुहसिनुल उम्मत की यादगार में सुफ़तुस सालिहात के नाम से एक अलग से तालीमी निज़ाम कायम किया और फिर एक ही साल के अंदर लड़कियों के लिए एक मुकम्मल निज़ाम तालीम व तरबियत वजूद में आया। आज सुफ़तुस सालिहात दर्जे प्राइमरी से फजीलत तक की तालीम पर मुश्तमिल एक मुस्तकिल निज़ाम तालीम के तौर पर उभर कर सामने आ चुका है और मजलिस तालीमी मदरसा बैतुल उलूम के ज़रिए दरस निज़ामी और असली उलूम व फ़नून पर मुश्तमिल एक जामे निसाब तालीम के मुताबिक तालीम जारी है।
सन 2021 में मदरसा बैतुल उलूम के तमाम शोबों में नुमायां तरक्कियाँ हुई तो सुफ़तुस सालिहात ने भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया और ज़रूरियात ज़माना के लिहाज से शोबे कंप्यूटर में कंप्यूटर और शोबे खैयाती में सिलाई मशीन का इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा उमूर खानादारी का नज़्म भी सुफ़तुस सालिहात में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल कंप्यूटर और खैयाती और कढ़ाई और डिज़ाइनिंग की तालीम शुरू हो चुकी है। किचन की तामीर और दूसरे तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। हमारा मकसद तालीम निस्वां का अंदाज और मेयार असली तकाज़ों के मुताबिक करना है, ताकि जहाँ कौम की बच्चियाँ इस्लामी उलूम व फ़नून और तहज़ीब व तमद्दुन से आरास्ता हों, वहीं असली तकाज़ों को भी पूरे करने वाली बनकर मुआशरा और समाज का हिस्सा बने। नंबर 3, बैतुल उलूम गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन की खरीदारी और उसका संग बुनियाद। हमारे मंसूबों में यह भी है कि मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम लड़कों के लिए जगह जगह डिग्री कॉलेज कायम किए जाएं। उसके लिए शेरवा नहर पर 7 बीघा ज़मीन खरीद कर चहार दीवारी करा ली गई है, जिसमें 2 करोड़ 40 लाख का सरफा आया है। उसी ज़मीन पर बैतुल उलूम गर्ल्स डिग्री कॉलेज के क़याम का मंसूबा बनाया गया है। अल्लाह ताला के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसकी तौफीक और आप हज़रात की दुआओं के कुफैल आज उसका संग बुनियाद असर के बाद उलमा और सुलहा के हाथों रख दिया गया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस पर तामीर का काम भी शुरू होगा। नंबर 4, रवाक़े फूलपुरी की तकमील। मौजूदा नाज़िम आला के ज़माने में रवाक़े फूलपुरी की तकमील भी हुई। उस इमारत की बुनियाद मुस्लिम उम्मत हज़रत अक़दस मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मक़दहू ने 24 रजब सन 1436 हिजरी मुताबिक 13 मई सन 2015 ईस्वी बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज असर तलबा और दूर दराज से आए हुए मेहमानों की मौजूदगी में अपने दस्ते मुबारक से रखी थी और रवाक़े फूलपुरी उसका नाम तजवीज़ किया था। उसकी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल की निस्फ छत आपकी हयात ही में मुकम्मल हो चुकी थी, जबकि दूसरी मंजिल की छत और तीसरी मंजिल हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह साहब की ज़ेर निज़ामत सन 2019 में मुकम्मल हुई। ये इमारत 11,500 स्क्वायर फीट में है और तीनों मंजिल में जदीद तर्ज पर बैतुल खला और गुस्लखाने की सहूलियत के साथ 55 कमरे हैं और फिलहाल दर्जे हिफ्ज़ के तलबा और असातिज़ा के लिए यही इमारत रिहाइश गाह है। नंबर 5, दारुल मुदर्रिसीन। दारुल मुदर्रिसीन की तामीर भी साबिक़ नाज़िम आला मुहसिनुल उम्मत के मंसूबे में थी, लेकिन उस पर अमल दरामद मौजूदा नाज़िम आला हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्लाह साहब फूलपुरी की ज़ेर निगरानी 10 जमात-उल-ऊला सन 1440 बरोज़ पंजशंबा 11 बजे दिन तकमील कुरान पाक की मजलिस के बाद असातिज़ा किराम और मुहिब्बीन और मुताल्लिक़ीन की मईयत में उसकी बुनियाद रखी गई। दारुल मुदर्रिसीन का मुजव्वज़ा खाका 68 बाई 68 जिसका मजमूई रकबा 4,624 स्क्वायर फीट होता है, 4 मंजिल में कुल 16 फ्लैट पर मुश्तमिल है, जिसमें एक फ्लैट तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट में है। एक फ्लैट में 3 रूम, एक बावर्ची खाना, एक बरामदा के अलावा बैतुल खला, गुस्ल खाना और एक छोटा सा स्टाफ रूम भी शामिल है। उसकी पहली मंजिल मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें 4 असातिज़ा अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जबकि दूसरी मंजिल के लिए पिलर का काम भी हो चुका है। अल्लाह ताला इस मंसूबे को भी मुकम्मल फरमाए। नंबर 6, 4 मंजिला बैतुल खला की तामीर। दारुल हदीस जिसकी तामीर का सिलसिला सन 2007 से चल रहा है, हुनूस जस्ता जस्ता काम जारी है। उसमें जो बैतुल खला और गुस्लखाने बने थे, उससे पानी के रिसाव की वजह से पूरी इमारत मुतासिर हो रही थी। माहिर इंजीनियरों के मशवरे से इंतज़ामिया ने फैसला लिया कि बैतुल खला और गुस्लखाने अलग से तामीर किए जाएँ। चुनांचे 4 मंजिल पर मुश्तमिल बैतुल खला और गुस्लखाने की तामीर मुकम्मल हुई। इन साल उसका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। इसकी तामीर में 85 लाख रुपए खर्च हुए। नंबर 7, दारुल हदीस की तकमील के सिलसिले में तगोदो। दारुल हदीस में अभी सदर गेट का काम बाकी है। ये इमारत अहादीस नबविया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरफ मंसूब है।
اس کے لیے اس کی عظمت کے پیش نظر محسن الامت نور اللہ مرقدہ کی تمنا تھی کہ اس کا صدر گیٹ بھی اسی کے سایہ نشان ہو، عمدہ لکڑی کا ہاتھ کی کشیدہ کاری سے بنایا جائے۔ اس کا ابتدائی کام حضرت کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا، اب اسے مکمل کر لیا گیا ہے، بس اس کی جگہ پر اسے نصب کرنا باقی ہے۔ لکڑی کا یہ دروازہ کاریگری کا عمدہ نمونہ ہے۔ صدر گیٹ میں کل 3 دروازے ہیں، ایک بڑا 14 بائی 21 فٹ کا اور 2 اس کے بغل میں ذیلی دروازے 6 بائی 15 فٹ کے ہیں۔ اسی طرح جنگلے، کھڑکیوں اور پینٹ وغیرہ کا کام بھی باقی ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم تگودو کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے اس کی تکمیل کا سامان پیدا فرمائے۔ نمبر 8، مسلم لڑکوں کے کالج کے لیے زمین کی خریداری۔ محسن الامت نور اللہ مرقدہ کے منصوبوں میں اسکول اور کالج قائم کرنا بھی تھا، لیکن ان کی زندگی میں اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی تھی۔ حضرت کے انتقال کے بعد اس مقصد کے لیے شیرواں نہر سے جنوب کی طرف 7.5 بیگھہ زمین یعنی 151 بسوا زمین خرید لی گئی ہے، جس میں 1 کروڑ 47 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے ہدف سے ابھی بہت کم ہے۔ ہمارا ارادہ 50 بیگھہ زمین خریدنے کا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے غیب سے انتظام فرمائے۔ نمبر 9، انگلش میڈیم اسکول کا قیام۔ ہمارا یہ بھی منصوبہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے CBSE پیٹرن سے انگلش میڈیم اسکول قائم کیے جائیں، تاکہ مسلم بچے اسلامی ماحول اور اسلامی کلچر میں پرورش پا کر جہاں وہ مسلمان ڈاکٹر اور انجینئر بنیں، وہیں دینیات اور اسلامی عقائد سے بھی واقف ہوں۔ اس منصوبے پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے اور زمینوں کی خریداری شروع کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے 48 بسوا زمین مدرسے سے پچھم طرف 1 کروڑ 30 لاکھ روپے میں خرید لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کی بھی تکمیل جلد سے جلد ہو۔ نمبر 10، مدرسے کی 4 دیواری۔ مدرسے کی 4 دیواری بھی بہت ضروری تھی، اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ دارالحدیث کے جنوب کی طرف تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور مسجد کے پچھم کی طرف 4 دیواری دکانوں کی تعمیر سے پوری ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں جو حصے 4 دیواری سے رہ گئے ہیں ان کی تکمیل کا انتظام اللہ تعالیٰ غیب سے فرمائے۔ نمبر 11، دکانوں کی تعمیر۔ مدرسے کے ہاسٹل میں 1000 کے قریب طلبہ رہتے ہیں، انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سرائے میر جانا پڑتا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مدرسہ نے مسجد سے پچھم طرف لبے روڈ دکانوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ پلر کا کام ہو چکا ہے۔ 270 بائی 25 فٹ 6 منزلہ تعمیر کا منصوبہ ہے، جس میں 2 منزلہ میں 40 دکانیں اور تیسری منزل میں فلیٹ بنانے کی تجویز ہے۔ چونکہ یہ دکانیں طلبہ کی ضروریات کے پیش نظر بنائی جا رہی ہیں، اس لیے ان میں طلبہ کی ضروریات سے متعلق ہی دکانیں ہوں گی۔ دعا فرمائیں یہ بھی بجلد پائے تکمیل کو پہنچے اور جملہ اخراجات جس کا صرفہ 2 کروڑ 50 ہزار کا اندازہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ نمبر 12، شعبہ کمپیوٹر۔ امسال ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے عربی و فارسی حفظ پرائمری اور صفت الصالحات کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے شعبہ عربی و حفظ میں 24 اور شعبہ پرائمری میں 28 اور صفت الصالحات میں 6 کمپیوٹر کا بندوبست کیا گیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ کمپیوٹر کے لیے سولر پلانٹ بھی لگایا گیا ہے اور کئی اساتذہ کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ نمبر 13، تاریخ بیت العلوم کی تالیف۔ حضرت محسن الامت علیہ الرحمہ کی دیرینہ آرزو تھی کہ مدرسہ کی 100 سالہ مفصل تاریخ مرتب ہو جائے، مگر ہجوم کار کی وجہ سے ان کی زندگی میں باقاعدہ اس پر کام نہ ہو سکا۔ حضرت محسن الامت علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد موجودہ ناظم اعلیٰ دامت برکاتہم نے اس کو عملی جامہ پہلانے کا عزم کیا اور کئی سالوں سے اس پر کام چل رہا تھا۔ تاریخ بیت العلوم کی پہلی جلد چھپ کر آ چکی ہے، جو 400 صفحات پر مشتمل ہے اور قیام مدرسہ یعنی سن 1930 سے سن 1990 تک کے مدرسے کے حالات، یہاں کی شخصیات کے مختصر حالات آ چکے ہیں۔ اس اجلاس میں ابھی کچھ دیر قبل
آپ حضرات کے سامنے اس کتاب کا اجرا بھی عمل میں آ چکا ہے۔ نمبر 14 فتاوی بیت العلوم کی ترتیب۔ قیام مدرسہ کے وقت سے اب تک مدرسہ میں دارالافتاء کا نظام قائم رہا ہے۔ یہاں کے دارالافتاء سے ہزاروں فتاوے جاری ہوئے ہیں جو نقول فتاوی کے رجسٹر میں مندرج تھے۔ محسن الامت علیہ الرحمہ کی خواہش تھی کہ اسے بھی مرتب کر کے چھاپ دیا جائے۔ الحمدللہ اس پر بھی کئی سال سے کام شروع ہو گیا تھا۔ یہ فتاوے کئی جلدوں میں شائع ہوں گے۔ اس کی پہلی جلد مکمل چھپ کر آ چکی ہے اور اس کا رسم اجرا بھی آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے۔ نمبر 15 مدرسین کی تنخواہوں میں اضافہ۔ حضرت اقدس محسن الامت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ نے مدرسہ کے اساتذہ کی تنخواہوں کو عام مدارس کے لیے ایک معیار بنا کر پیش کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور اس کے لیے اپنی زندگی ہی میں اساتذہ کی تنخواہوں میں گراں قدر اضافہ شروع کر دیا تھا۔ موجودہ ناظم اعلیٰ صاحب کے زمانے میں بھی اساتذہ کی تنخواہوں میں گراں قدر اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان 4 سالوں میں مدرسے نے جس تیزی کے ساتھ اتنی ساری ترقیوں کا سفر طے کیا ہے اس کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے مدرسہ کی انتظامیہ اور ارباب العقد کی محنت، فکر مندی اور ہماری تبودو کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب مدرسہ کے ارباب انتظام بالخصوص جانشین محسن الامت پیر طریقت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث مدرسہ حاضہ کی محنتوں، دعاؤں اور کوششوں کا ثمرہ ہے۔ ہم تو دعا گو ہی ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ناظم اعلیٰ صاحب اور اساتذہ و ملازمین کو صحت و عافیت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جس طرح آپ سے ہو سکے ہمارا تعاون فرمائیں تاکہ مدرسہ مزید دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ آخری بات، مہمانان کرام، آج کی عظیم الشان اجلاس میں آپ کی آمد پر 100,000 مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس بزم روحانی میں آپ حضرات کی شرکت پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اخیر میں اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہے کہ امت میں انقلاب، حالات میں تبدیلی، معاشرے میں اصلاح، فکر و خیال کی پاکیزگی، فکر و خیال میں پاکیزگی، رگوں میں حرارت، عمل میں جوش، نظر میں تاثیر، عزائم میں پختگی، نیتوں میں خلوص، انہی دینی مدرسوں اور بزرگان دین کی کامل صحبت و معیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت میں آنے جانے سے غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہے، زندگی سنورتی ہے، اخلاق و کردار کو خوشبو ملتی ہے۔ آئیے آج سے عزم مصمم کریں کہ اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں گے اور علماء، صلحاء، اولیاء و اتقیاء اور دینی مراکز یعنی مدرسوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے اپنے ایمان و عقیدے اور اخلاق و معاملات کو سنواریں گے اور دین و شریعت کے ساتھ دنیا کے ہر میدان میں فتح و غلبہ کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے نام سے جو ہے رحیم، ابتدا کرتے ہیں اس کے نام سے جو ہے رحیم، مہرباں بندوں پہ ہے اپنے جو ہے بے حد کریم، مہرباں بندوں پہ ہے اپنے جو ہے بے حد کریم، بعد اس کے ہو ثنائے رحمت للعالمین، بعد اس کے ہو ثنائے رحمت للعالمین، جن کا مخلوقات میں ہم سر نہیں ثانی نہیں، جن کا مخلوقات میں ہم سر نہیں ثانی نہیں، فضل حق سے یہ فضل حق سے آج یہ اقیاس جلسہ ہے آج،
فضل حق سے آئیے کیا سنا جلسہ حیات کتنا دلکش ہوا کتنا ذوق سا جلسہ حیات کتنا دلکش ہوا کتنا ذوق سا جلسہ حیات بہت خوب 10 نومبر 5 شنبہ 2022 عیسوی ماشاءاللہ 10 نومبر 5 شنبہ 2022 عیسوی آج اس جلسے میں فضل حق سے شرکت ہو گئی سبحان اللہ آج اس جلسے میں فضل حق سے شرکت ہو گئی احمد اللہ مفتی عبداللہ کے نور نظر احمد اللہ مفتی عبداللہ کے نور نظر در حقیقت ان کی الفت لائی ہم کو کھینچ کر در حقیقت ان کی الفت لائی ہم کو کھینچ کر ہم یہاں پر آ کے بے حد شاد ہے مشغول ہے ہم یہاں پر آ کے بے حد شاد ہے مشغول ہے دیکھ کر منظر یہاں کا بے پیے محروم ہے دیکھ کر منظر یہاں کا بے پیے محروم ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ یہ بیت العلوم مدرسہ اسلامیہ عربیہ یہ بیت العلوم چاروں جانب جس کی شہرت چاروں سو ہے جس کی دھوم چاروں جانب جس کی شہرت چاروں سو ہے جس کی دھوم کس قدر شاداب ہے یہ گلشن عبود الغنی کس قدر شاداب ہے یہ گلشن عبود الغنی یہ حقیقت میں ہے یہ حقیقت میں ہے فیض حضرت اشرف علی یہ حقیقت میں ہے فیض حضرت اشرف علی نور سے معمول جو ہے آج اتنا گلستاں نور سے معمول جو ہے آج اتنا گلستاں حضرت ابو عال کے انوار سے ہے ذوق شاں حضرت ابو عال کے انوار سے ہے ذوق شاں مفتی عبداللہ نے دنیا کو یہ دکھلا دیا مفتی عبداللہ نے دنیا کو یہ دکھلا دیا جب ادارے کو بامی ان پر پہنچا دیا جب ادارے کو بامی ان پر پہنچا دیا اس سے پہلے کی ادارہ دوستوں پر جاتا مان اس سے پہلے کی ادارہ دوستوں پر جاتا مان احمد اللہ نے لگایا فضل حق سے چار چاند احمد اللہ نے لگایا فضل حق سے چار چاند ہو رہا ہے اس ادارے کی طرف سے جلسہ ہو رہا ہے اس ادارے کی طرف سے جلسہ در حقیقت دید کے قابل ہے اس کا جلوہ ہر طرف پیش نظر ہے آج علماء کا حضور ہر طرف پیش نظر ہے آج علماء کا حضور فرش پر گویا کرا ایک گردن سے نجوم فرش پر گویا اتر آئے گردوں سے نجوم کیسے عالم دین ہے یہاں جلوہ پگل کیسے عالم دین ہے یہاں
जलवाफगन इज्तिमाए वक्तन से है रोशन अंजुमन इज्तिमाए माओअंजुम से है रोशन अंजुमन रुत हसी मंजर सुहाना और मौसम खुशगवार आज गोया जो पर है रहमत परवरदिगार बहुत उम्दा माशाअल्लाह। गोया जो पर है रहमत परवरदिगार वाली के कुल वाले हैं सरे जलसादहन वाली के कुल वाले हैं सरे जलसादहन छड़ी वाले हमके मुस्लिम छड़ी वाले हमके मुस्लिम लिखेगा ना माँ हसन जल्दी का है हो जाए हम सब दीनदार माँ हसन जल्दी का है हो जाए हम सब दीनदार एक वाले एक दीनत मुत्तकी परहेज़गार मर्ज़िए हक़ कर रहे अपनी दीनत لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد पीस बना था जुम्मा बाद आई يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. مجھے فرقت میں رہ کر مدینہ یاد آتا ہے مجھے فرقت میں رہ کر مدینہ یاد آتا ہے وہ جالی یاد آتی ہے وہ روضہ یاد آتا ہے وہ جالی یاد آتی ہے وہ روضہ یاد آتا ہے کھڑا ہوتا جہاں جا کر سلام شوق کو لے کر کھڑا ہوتا جہاں جا کر سلام شوق کو لے کر وہ موقع یاد آتا ہے وہ حجرہ یاد آتا ہے وہ موقع یاد آتا ہے وہ حجرہ یاد آتا ہے مجھے فرقت میں رہ کر مدینہ یاد آتا ہے در اقدس پہ حاضر ہوں نگاہوں میں ہے وہ میری در اقدس پہ حاضر ہوں نگاہوں میں ہے وہ میری وہ منظر یاد آتا ہے وہ نقشہ یاد آتا ہے وہ منظر یاد آتا ہے وہ نقشہ یاد آتا ہے مجھے فرقت میں رہ کر مدینہ یاد آتا ہے کبھی عشق نبی میں آنسوؤں سے تر بتر ہونا کبھی عشق نبی میں آنسوؤں سے تر بتر ہونا وہ رونا یاد آتا ہے وہ لمحہ یاد آتا ہے وہ
خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، اس طرح کی ہر سانس ہو مسرور عبادت، اس طرح کی ہر سانس ہو مسرور عبادت، دیکھوں میں تیرے دولت سلطان مدینہ، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر، ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر کی، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، دیکھوں میں تیرے دولت سلطان